بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک اور خبر بتائیں کہ 15 سال کے طویل وقفے کے بعد ناظرین بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پہلی فورن آفس کنسلٹیشن جمعرات کو ہونے جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے اور یہ ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نیا باب شروع کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آخری فورن آفس کنسلٹیشن تقریباً 15 سال پہلے 2010 میں ہوئی تھی، اور ناظرین اس طویل وقفے کے بعد یہ میٹنگ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ میٹنگ خاص طور پر اس وقت اہمیت کی حامل ہے جب دونوں ممالک اپنے باہمی تعلقات کو نئی سمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں دونوں ممالک کے سینئر ڈپلومیٹ شریک ہوں گے جو باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ اس اہم ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، کلچرل ایکسچینج، ٹیکنالوجی کوآپریشن اور ریجنل سیکیورٹی جیسے اہم مسائل پر گفتگو ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی سرکاری طور پر اس میٹنگ کو مثبت قرار دے رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے وزارت خارجہ کے ترجمانوں نے کہا ہے کہ یہ ملاقات ایک مثبت قدم ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ ماہرین کے مطابق اس میٹنگ کا مقصد صرف سیاسی مسائل پر بات چیت کرنا نہیں بلکہ اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ، اور جو ناظرین جو دونوں ممالک یا اقوام ہیں ان کے بیچ کا جو کنیکشن ہے اس کو بڑھانا بھی ہے۔ اور اوبویسلی اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں ممالک سے باہر، کیونکہ بنگلہ دیش کی بھی ایک کثیر تعداد اوورسیز اور پاکستانی کی بھی ایک کثیر تعداد اوورسیز مڈل ایسٹ میں پائی جاتی ہے، اور دونوں بڑے بھائی چارے اور امن سے رہتے ہیں، آپس میں بڑا اچھا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، تو اوبویسلی دونوں ممالک میں یہ بہت زبردست ایک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین اوبویسلی اس طرح کے معاملات سے دونوں ملک میں ٹریڈ بھی بڑھنے کا امکان ہے جس سے دونوں کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گا۔ اب اگر ہم دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کی بات کریں تو اس وقت موجودہ وقت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ کا حجم بہت کم ہے، لیکن اس میٹنگ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک تجارتی حجم اور تجارتی تعلقات بڑھانے میں کام کریں گے اور اس میں بہتری آئے گی، اور اوبویسلی تاکہ اس سے ٹریڈ کا سائز بڑھے۔ اور ناظرین اس میٹنگ کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی کافی اہم ہے اب، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، تو جو ممالک ہیں اس کے درمیان جو علاقائی کوآپریشن ہے یعنی جو ریجنل کوآپریشن ہے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ایشیائی ممالک کو اپنے باہمی تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی ساؤتھ ایشین ایسوسی فار ریجنل کوآپریشن یعنی سارک کے کلیدی ممبران ہیں، اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری سے پورے خطے میں امن اور استحکام آ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب بنگلہ دیش میں سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے بعد بنگلہ دیش کی نئی لیڈرشپ نے اپنی فورن پالیسی پر نظر ثانی کی ہے اور ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اس سے پہلے جو بنگلہ دیش کی جو فورن پالیسی تھی ناظرین اس کا بہت زیادہ دار و مدار بھارت کے حوالے سے تھا کہ بھارت کا کیا رویہ ہے، کیونکہ شیخ حسینہ کا بڑا ایک نیکسس تھا انڈیا کے ساتھ، جب سے وہ ٹوٹا ہے تو بنگلہ دیش کی فورن پالیسی مزید آزاد نظر آتی ہے۔ اور ناظرین دونوں ممالک کے درمیان کچھ ایکسچینج پروگرامز بھی تاریخ میں ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے درمیان ایکسچینج پروگرامز، کلچرل ایونٹس اور بزنس فورمز نے دونوں ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد بھی دی ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ دونوں ممالک کی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ماضی کی جو کرواہٹیں اور جو قدورتیں ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل میں ایک مثبت تعلق کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اور ناظرین یہ میٹنگ اسی مثبت سوچ کا نتیجہ ہے۔ کچھ عالمی میڈیا آؤٹلیٹس نے اس میٹنگ کو اس علاقے کے لیے گیم چینجنگ قدم بھی قرار دیا ہے، اور یہ کافی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میٹنگ سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں تعاون کے لیے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ اکنامک ٹائمز کی بات کی جائے تو ان کی رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت جیسے سیکٹرز پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دونوں ممالک کے بیسیکلی جو ویزا میکینزم ہے اس کے اجراء کو آسان بنانے پر بھی بات کریں گے، اور ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں کلچرل ایکسچینج پروگرامز پر خصوصی زور دیا جائے گا۔ ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش میں مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے آپسی تعلق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کے بیسیکلی روٹس اگر آپ دیکھیں تو جو تحریک آزادی جو شروع ہوئی تھی اس کا بہت بنگلہ دیش سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کا بہت مسلم لیگ کی سپورٹ بنگلہ دیش سے آئی تھی، اینڈ دونوں کے ریلیجس جو بیسیکلی اکائیاں ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں، وہ بھی ایک ہیں، تو اس میں جو ہے نا دونوں ممالک میں کلچرل سملیرٹیز بہت ہیں اور بہت زیادہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔